अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रिज़ा। इनसे बात करेंगे तफ्तीशी निज़ाम पर, जो इनके आने के बाद बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। मुल्ज़मान को सजाएं दी जा रही हैं और जो तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश गलत करते हैं जानबूझकर दानिस्ता तौर पर, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जो मुल्ज़मान हैं वो सजा से किस तरह बच जाते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है? नाकिस तफ्तीश है या नाअहल पुलिस मुलाजिम है? ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने सर से वक्त लिया और उनका शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर में कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं रवां साल अब तक, और उन मुकदमात की तफ्तीश किस तरह चल रही है आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सो फार अब तक लाहौर में 1,94,000 से ऊपर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसमें से बहुत सारे मुकदमात हमारे 90% मुकदमात वो हैं जिनकी तफ्तीश जो है पुलिस, जिनके चालान पुलिस सबमिट कर चुकी है, इधर चालान सबमिट कर चुकी है या उनकी जो कैंसलेशन रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। तो बाकी हमारे पास जो पेंडेंसी है वो तकरीबन 10% से नीचे है। बाकी जो पुलिस अपना काम कर रही है, जो मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं, उसमें हमारे जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो अपने सीनियर अफसरान की सुपरविज़न के अंदर उनकी तफ्तीश को यकसू करने में जो है वो बिजी हैं। लाहौर पुलिस ने अब तक कितने मुकदमात दर्ज किए और दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश कहाँ तक पहुँचती है, कितने दिनों में तय की जाती है, और जो इखराज रिपोर्ट है वो कितने मुकदमात इखराज हो चुके? जी, हमारे पास अभी तक सो फार इस साल 1,94,000 से ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं और उसमें से 90% मुकदमात वो हैं जिनकी या तो इनके चालान सबमिट हो चुके हैं या उनकी इखराज या कैंसलेशन रिपोर्ट जो है वो बन चुकी है। और फर्दर जो हमारे पास तकरीबन आप समझ लें 16% मुकदमात वो हैं कि जिनकी कैंसलेशन रिपोर्ट्स जो हैं वो हम बना चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। मुल्ज़िमों का सज़ा से बचने की वजह कमज़ोर निज़ाम है या नाकिस तफ्तीश, क्या समझते हैं? हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें पुलिस इसका एक कंपोनेंट है, प्रोसिक्यूशन इसका एक हिस्सा है, फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इसका एक हिस्सा है, प्रिजन्स भी इसी का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक़ उसको सज़ा दिलवाने तक अभी हम बात कर रहे हैं, तो सज़ा और जज़ा तक बात कर रहे हैं, तो हम प्रिजन्स को अभी साइड में रखते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि पुलिस की तफ्तीश में भी नकाइस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर तफ्तीश में नकाइस हों, लेकिन जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पॉइंट आउट होती है तो फिर हमारा बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ये काम होता है कि हम उसकी कॉग्निजेंस लें और उनके ख़िलाफ़ जो भी उसमें एक तो करेक्टिव मेजर लें, चाहे हमने तफ्तीश चेंज करनी है या हमने उसमें कोई और एक्शन लेना है, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करना है वो करें। और जो प्रोसिक्यूशन के एंड पे कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर भी इश्यूज़ बनते हैं। फिर हमारा जो एक लीगल सिस्टम है उसमें भी अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ब्रैकेट इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें फिर लोग जो हैं वो राज़ीनामे, सुलह और इस तरह की चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो जेन्युइन मुद्दई होता है वाकई उसके साथ एक वक़ूआ हुआ होता है। बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग टाइम वो जो है ना उसमें मजबूर हो जाता है कि वो उसमें राज़ीनामा करे। लेकिन इसमें बिल्कुल इस चीज़ से कोई इनकार नहीं है कि इसमें पुलिस की तफ्तीश में भी नकाइस पाए जाते हैं, नॉट ऑलवेज़, लेकिन कई जगहों पर होते हैं और वहाँ पर हमारा ये काम होता है कि हम उस पर एक्शन लें। जी अच्छा सर, नाकिस तफ्तीश, झूठी गवाही, निज़ाम अदल और हिकमत रहाई तक पहुँच जाते हैं मुल्ज़िम की, इसमें पैसों का लेन देन का भी बड़ा अमल दखल होता है और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है तफ्तीशी अफसरान पर। जो एक मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा फौरी नहीं दर्ज हो जाता, उसके पीछे एक वक़ूआ होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर मुकदमा दर्ज होता है, फिर तफ्तीश का जो मरहला होता है उसको तफ्तीशी अफसर ने लेकर चलना होता है। हम देखते हैं कि ये झूठी गवाही डाल देना, रास्ते दिखाना, ये तफ्तीशी अफसरान खुद मुद्दई मुकदमा को झूठ की तरफ लेकर आता है और सिर्फ अपने मफाद के लिए उस मुकदमे का बेड़ा गर्क कर देता है। इस मामले में तफ्तीशी अफसरान को क्या हिकमत देते हैं, किस तरह पब्लिक को इंसाफ मिल सकता है, और ये झूठे मुकदमात अगर दर्ज होते हैं तो उनसे किस तरह छुटकारा हासिल किया जाता है? जी, हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टूवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन या एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिसमें कोई हमारा तफ्तीशी जो है वो किसी
کے ساتھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل کے تفتیش کو غلط راستے پہ ڈالے یا کسی فائنینشیل بینیفٹ کے نتیجے میں وہ تفتیش کو خراب کرے. اس میں ہم ایکشن بھی لیتے ہیں اور اس میں ہماری ایک ہی پالیسی ہے کہ ہم نے جو بھی مقدمات ہیں ان کو میرٹ کے اوپر فائنلائز کرنا ہے. میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جب سے میں آیا ہوں ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹل ایکشن اس چیز پہ انیشیٹ کیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا ایک میکینزم موجود ہے مانیٹرنگ کا, اور ہم اس کی بیسس کے اوپر یا جو ہمارے پاس کو پبلک کمپلینٹس آتی ہیں ہم نے 30 میجر پنشمنٹس دی ہیں جس میں ڈسمسل بھی شامل ہیں اور جس میں رینکس کو ہم نے ریورٹ بھی کیا ہے, ان کو ریڈکشن ان رینک کی ہے, اور اس میں انسپیکٹرز بھی شامل ہیں, اس میں سب انسپیکٹرز بھی شامل ہیں, اس میں سٹنگ انچارج انویسٹیگیشن بھی شامل ہیں. پلس ہم نے اراؤنڈ 250 لوگوں کو ہم نے مائنر پنشمنٹس دی ہیں اور وہ ساری جو ہیں موسٹلی تفتیش ریلیٹڈ ہیں, لیکن تفتیش کے اندر مس کنڈکٹ پایا گیا ہے. اور ہم نے مس کنڈکٹ کس طرح کا پایا گیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایکشن لیا ان کے اگینسٹ, کسی کو ڈسمس کر دیا, کسی کو ریورٹ کر دیا, ایک عرصے بعد پروموشن ہوتی ہے اور تفتیشی اپنا اس پروموشن کا بھی خیال نہیں رکھتا اور آپ لوگوں کو ایکشن لینا پڑ جاتا ہے. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں اس میں وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں انکوائری کرواتے ہیں اور انکوائری کے اندر اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تفتیش میں جو چیزیں جو اسینشلس تھے, جو کام کیے جانے تھے وہ تفتیشی نے نہیں کیے, تو وہ کیوں نہیں کیے؟ کیا اس نے صرف نااہلی کا مظاہرہ کیا یا اس نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا کسی ایک پارٹی سے؟ تو یہ چیز جب انکوائری میں ثابت ہوتی ہے تو انکوائری کے بعد پھر ہم اس کو سزا دیتے ہیں. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے دفتر کا بھی کچھ میکینزم ہمارے انٹرنل ہیں اور کچھ ہمارے ایکسٹرنل میکینزمس ہیں. تو انٹرنل میکینزم میں ہمارے پاس ایک یہاں پر فیڈ بیک سیل ہے جو کہ مدعیوں سے رابطہ کرتا ہے. ڈیلی بیسس پہ اراؤنڈ 400 مدعیوں کو کال کی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت ہے, آپ سے رابطہ ہوا ہے تفتیشی کا یا نہیں ہوا. پھر ہمارا ایک ہمارا انویسٹیگیشن ریویو سیل ہے جو کہ رینڈم مقدمات کو اٹھا کر ان کی مثل دیکھتا ہے, ان کے تفتیشیوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اس کی تفتیش کیسے ہوئی ہے. پھر ہمارا ایک پبلک کمپلینٹ میکینزم ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے ہماری کھلی کچہری ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے. پھر جو لوگ چینج آف انویسٹیگیشن کی درخواست دیتے ہیں اگر وہ بورڈ میں پلیس ہوتی ہے اور فرسٹ بورڈ میں یا سیکنڈ بورڈ میں, اور اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی اور ہم تفتیش چینج کر رہے ہیں تو ہم بالکل سائملٹینیسلی ہم انیشیٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹل ایکشن اپنے جو تفتیشی افسر ہے اس کے خلاف, یا ان سم کیسز ہم اگینسٹ دا انچارج انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں کہ اس کی سپرویژن پور تھی. اور کئی دفعہ اچھی تفتیش ہوتی ہے تو ہم ان کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں اور مطلب ان کو جزا بھی کرتے ہیں. تفتیشی افسران کے خلاف ایکشن لینا آپ ضروری سمجھتے تھے, اس لیے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے, ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جاتی ہے, ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے, یا آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں اس کو سزا نہیں دینی چاہیے لیکن اس نے گند اتنا زیادہ ڈالا ہوتا ہے تو آپ سزا دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ہیومن ایلیمنٹ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آبویسلی ایک ایسا بندہ جس کی سیلری ہے اور سیلری کی بیسس پہ پورا ایک گھرانہ چل رہا ہے, تو ایک بندے کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے کہ ہم اس کو صرف تب سزا دیں جب اس کا واقعی قصور ثابت ہو. اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بغیر انکوائری کے سمری پنشمنٹ نہ دوں. میں سمری پنشمنٹ بہت کم دیتا ہوں, وہ بالکل ایکسٹریم کیسز میں ہوتی ہے, ورنہ موسٹلی انکوائری کا پروسیس فالو ہوتا ہے اور اس میں کوئی بندہ اگر گنہگار نکلتا ہے تو پھر اس پہ ہم زیرو ٹالرنس ہے. پھر ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے, کیونکہ اگر اس بندے نے خود اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ اس کو اتنی عزت والی ایک وردی ملی ہے اور اس کا کام انصاف کرنا تھا اور اس نے نہیں کیا, تو دین اس بندے کو وہ پنشمنٹ ڈیزرو کرتا ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ آپ کی سزاؤں میں جو پے کی ڈیڈکشن ہے وہ نہیں ہوتی, وہ کیا وجہ ہے؟ وہ میرا ایک پرسنل اس میں آپ انکلینیشن سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ پے کسی کی ریڈیوس کرنا جو ہے نا وہ اس کو سزا دینے کی بجائے اس کے بچوں کو اور اس کی فیملی کو سزا دینے والی بات ہے. سو آئی وڈ رادر اگر وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اس کو ڈسمس کروں گا یا اس کو میں رینک میں ریڈیوس کروں گا. پے والا جو ہے وہ ایک سزا ہے اور وہ لوگ دیتے بھی ہیں, اور ہمارے پنشمنٹ ہمارے جو رولز ہیں اس کے اندر بھی وہ سزا موجود ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سزا کوئی غلط ہے, لیکن وہ پرسنل انکلینیشن کی بات ہوتی ہے تو آئی ایم ناٹ ویری انکلائنڈ ٹورڈز دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. پولیس کا تفتیشی افسر اگر مدعی مقدمہ کے ملزمان کے ساتھ ساز باز کر لیتا ہے تو اس موقع پر افسران کو اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے, اور کیا وہ محکمے میں رہنے کے قابل ہے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم نے جو وردی پہنی ہے وہ اسی پرپز کے لیے پہنی ہے کہ ہم انصاف دیں. اگر ہم یہی بیسک کام نہیں سر انجام دے سکتے تو نہ ہمیں وردی پہننے کا حق ہے اور نہ ہمیں اس نوکری میں رہنے کا حق ہے. تو اس لیے اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے کسی انکوائری کے نتیجے میں, کسی کمپلینٹ کے نتیجے میں, اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے اور اس پہ ہم وی میک شور کہ وہ بندہ ایگزامپل بنے. بالکل ٹھیک ہے. پولیس نظام میں تبدیلی لانے کے لیے سزاؤں کا عمل دخل اب زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سزائیں ختم ہوتی جا رہی تھیں اور تفتیشی افسران کو آزادی مل چکی تھی کہ وہ جو مرضی تفتیش کا مقدمے کا آگے کیس لے کر چل سکتے ہیں, فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن اب آپ کی وجہ سے تبدیلی یہ بڑی نظر آئی ہے کہ اب آپ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ری چیک کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, مدعی مقدمہ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا, لین دین کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات مزید نظام تبدیلی کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ جی, ابھی ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا فیڈ بیک میکینزم ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے یہاں پر کمپلیننٹس آتے ہیں جو کہ ہماری کلی کچہری میں آتے ہیں اور ہم فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, لیکن ہم اس کا فیڈ بیک میکینزم بھی مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ پروپوزلز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک پراپر آرگنائز سسٹم بن جائے کہ وہ جو یہاں پر کمپلیننٹ آ گیا ہے یا کوئی اور چیز فلیگ ہو کر ادھر آ گئی ہے تو وہ ایک پراپر ریپیٹڈ فیڈ بیک میکینزم میں ڈل جائے. سیکنڈلی, ہمارا جو انویسٹیگیشن ریویو سیل ہے اس کو میں مزید بہتر کرنا چاہتا ہوں, اس میں افسران کی تعداد کو بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو ہم مختلف تفتیشوں کو اٹھا کر اس میں کوئی سکم ہوتے ہیں, اس میں کوئی میل آف آئی ڈی ہوتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ایکشن لیتے ہیں, تو وہ ہم اس کو مزید تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا, میں اب چاہتا ہوں کہ ہمارا ویسے تو ایک اچھا پبلک کمپلینٹس ریڈریسل میکینزم چل رہا ہے, لیکن اس کو ہم مزید بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے تمام ڈویژنس کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ جا کر جو ہے وہ کھلی کچہری کی, وہاں پر پبلک کمپلینٹ سنی اور اس پہ بہت سارے معاملات جو تھے وہ ریڈریس ہوئے. تو اس کو جو ہے نا اس کا دائرہ بڑھا کر اس کو تھوڑا سا ہم مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اب ان دا کمنگ فیو ویکس ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. سر, پولیس تفتیش تبدیل کروانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ اس کی تفتیش صحیح نہیں ہو رہی, تفتیشی اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو تبدیلی تفتیش کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ کس طرح اس کی تفتیش چینج ہو سکتی ہے اور اس کو انصاف مل سکتا ہے؟ جی, اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ دو میکینزمز ہیں. ایک انٹرنل میکینزم ہے, اگر ہمیں کسی تفتیش کے اوپر کسی جگہ پر یہ فیل ہوتا ہے, کوئی اسپیشل رپورٹ آتی ہے کسی سپروائزری آفیسر سے, کسی ڈویژنل ایس پی سے کہ یہاں پر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی, تو اس کو ہم ایک تو انکوائری میں کرتے ہیں, انکوائری کر کے ڈپارٹمنٹل ایکشن کے ساتھ ہم اس تفتیش کو بھی بورڈ میں لگاتے ہیں. جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا میکینزم ہے, تو اگر ایک کمپلیننٹ یا ایک طرف کمپلیننٹ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دوسری پارٹی ہے, تو اگر ان میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی, میرٹ پر نہیں ہو رہی, تو وہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے. اس کا جو فرسٹ بورڈ ہوتا ہے, اس کے پاس ایونیوز ہوتے ہیں تفتیش تبدیل کرانے کے. ایک فرسٹ چینج آف انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر ایک سیکنڈ چینج آف انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور ایک تھرڈ چینج جو ریویو بورڈ ہوتا ہے وہ آئی جی صاحب کا پریروگیٹو ہے جو کہ آئی جی آفس سے ہوتا ہے. تو وہ یہاں پر اپلیکیشن دے سکتا ہے. ہم ایوری ویک ہم وہ بورڈ کنڈکٹ کرتے ہیں. جو فرسٹ بورڈ ہوتا ہے وہ ایس ایس پی صاحب اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک بورڈ ہے جو کہ اس کو سنتا ہے. اس طرح سیکنڈ بورڈ کو میں دیکھتا ہوں اور اس کو ہمارا بھی ایک بورڈ ہے جو اس کو مقدمات کو سنتا ہے. اور لوگوں کے پاس ایک ایونیو موجود ہے, وہ یہاں پر جب آتے ہیں تو پارٹیز دونوں موجود ہوتی ہیں, جو آئی اوز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اگر دو تفتیشیں ہوئی ہیں تو دونوں آئی اوز موجود ہوتے ہیں, سپروائزری آفیسر موجود ہوتے ہیں, تاکہ اس میں ہمارے پاس ایک پوری کمپلیٹ پکچر آ جائے کہ ایکچولی کیا ہے اور یہ تفتیش چینج ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے, اور اگر ہو رہی ہے تو ساتھ میں اس تفتیشی کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے جس نے پہلے تفتیش غلط کی, اور اگر نہیں ہونی تو پھر وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے, اور ایٹ لیسٹ جو درخواست دینے والا ہوتا ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے سنا گیا ہے اور جو چیز ہوئی ہے وہ میرٹ پر ہوئی ہے. اچھا, کچھ ایپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جاتی, لیکن وہ چاہتے ہی ہیں ایپلیکینٹ کہ ان کی ایپلیکیشن پر
آگے پرسو کرتے ہوئے تبدیلی تفتیش کا حکم مل جائے تو کیا وجہ ہے کہ آپ سب اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کر پاتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹی درخواست ہے، تفتیش میرٹ پہ چل رہی ہے، تفتیشی پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ فیصلہ آپ اکیلے کرتے ہیں یا آپ کا بورڈ سارا کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہیں چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے. کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو آن دا سرفیس آف اٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بورڈ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا تفتیش ٹھیک ہوئی ہے، کیا اس کو چینج کرنا چاہیے. کئی جگہ پر بڑی فریولس قسم کی کمپلینٹس آتی ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کمپلیننٹ ہے یا ایسا الزام علیہ ہے کہ جس کو مختلف ٹیئرز پہ لوگ سن چکے ہیں. انچارج کے علاوہ اس کو ڈی ایس پی بھی سن چکا، ایس ڈی پی او بھی سن چکا، اس کو ایس پی بھی سن چکا، اور اس کے بعد پھر وہ ایس ایس پی بھی ان کو سن چکا، اور اس کے بعد بھی وہ ہمارے پاس آ گیا کہ جی میری تفتیش چینج کی جائے. ان دیٹ کیس ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو افسران ہیں، جو سینئر آفیسر کسی کے پاس، اس کی انکوائری لگا دیتے ہیں. وہ انکوائری کر کے اس کی رپورٹ دیتا ہے، اور اگر وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی واقعی یہ تفتیش بورڈ میں پلیس ہونی چاہیے تو ہم اس کو چینج آف انویسٹیگیشن کے بورڈ میں پلیس کر دیتے ہیں. ایک شہری ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مقدمے کے بعد اس کو انصاف نہیں مل رہا، وہ انچارج کے پاس، تفتیشی کے پاس گیا، نہیں اسے انصاف ملا، انچارج انویسٹیگیشن کے پاس گیا، اسے نہیں انصاف ملا، وہ ڈی ایس پی کے پاس گیا، اسے نہیں انصاف ملا، ایس پی کے پاس گیا، ایون نہیں ملا، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور پھر آپ بورڈ میں جو متعلقہ ایس پی ہوتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے تفتیش کو یا نہیں. وہ آپ پھر ایس پی کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو ایس پی تو اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی، اسے ایک غصہ ہوگا کہ اس کو میں نے بہت بار دیکھ لیا، سارا کچھ کر لیا، کیا پتا کوئی ایسے نقائص تفتیش میں ہوں کہ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے وہ آپ کے پاس آیا ہے. تو یہ مناسب نہیں کہ آپ خود اپنے دفتر میں جو ایک مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے وہ اس کو دیکھے، پرسو کرے، اور اس کو انصاف دینے میں اگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو اس کو جائز مسئلہ ہے تو حل ہو جانا چاہیے. جی بالکل، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو ہمارے پاس اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں اور جس میں ہم انکوائری کرواتے ہیں، جو ایسی تمام کمپلینٹس جو کہ چینج آف انویسٹیگیشن کی ہوتی ہیں، ان کی انکوائری جو ہے جو میرے آفس کے، ہمارے ڈی آئی جی آفس کے اندر جو افسران ہیں، جس میں ایس پی بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ڈی ایس پیز بھی ہیں، ہم ان سے کرواتے ہیں. ہم ان کو واپس ڈویژن میں نہیں بھیجتے. ہم صرف وہ کیسز بھیجتے ہیں کہ جس کی درخواست چینج آف انویسٹیگیشن کی نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوئی ایک پرٹیکولر کمپلینٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کی کسی سینئر آفیسر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوتی. اس میں پھر ہم ڈویژنل ایس پی، کیونکہ ایک سینئر آفیسر ہوتا ہے، وہ اس کو خود سن لیتا ہے، یا ایس ڈی پی او اس کو سن لیتا ہے، اور اس کی کمپلینٹ ریڈریس بھی ہو جاتی ہے. جو ہماری ایسی ہیں جن کی جو چینج آف انویسٹیگیشن کی اپلیکیشنز ہیں، ان کے لیے انکوائری ہم اپنے آفس میں کرواتے ہیں. اچھا سر، ایک بہت بڑی جو خطرناک چیز ہے اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. لاہور شہر میں کرمنل ایکٹیویٹیز تو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں خواتین اور مرد حضرات خاص طور پہ سوسائٹی میں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ان میں مرد حضرات بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑا مافیا ہے، نیٹ ورک ہے، اپنے انہوں نے ٹاؤٹ بنائے ہوئے ہیں. لیکن کچھ مقدمات لاہور میں ایسے درج ہو رہے ہیں جو بعد میں رضامندی کے بعد غلط فہمی ہو گئی یا کوئی وجہ اور بن گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہمارا معاملہ حل ہو گیا. ریپ کے کیسز خاص طور پر جو لاہور شہر میں درج کیا جاتا ہے، اس میں یہ اینڈ میں سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ نہیں جی غلط فہمی ہو گئی، ایک ریپ ہوا اور جس نے کیا وہی نہیں پتا کہ وہ ہے. غلط فہمی کیسے ہو گئی؟ جی آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ ایک ایسا آفینس ہوتا ہے کہ جو ایک طرح سے سنسیشنلائز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی اس میں ایک پالیسی ہے. سی ایم صاحبہ کی بہت کلیئر کٹ اس پالیسی ہے، یہ ان کی ریڈ لائن ہے کہ خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف کوئی بھی کسی بھی طرح کی وائلنس ہو، کوئی بھی اس طرح کا کوئی سیکشل وائلنس ہو، تو اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ ہم بہت پرومپٹلی اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. ہم اگر اسیس کریں کہ ٹوٹل ہمارے جو مقدمات ریپ کے درج ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بڑے ہمارے لیے فوکس ایریا ہوتا ہے، اس میں سی ایم صاحبہ کی اور گورنمنٹ کی ریڈ لائن ہے، پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو انصاف مہیا کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے 70% سے اوپر، آلموسٹ 75 to 80% مقدمات وہ ہوتے ہیں جو بعد میں کو کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور وہ کمپرومائز کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی مقدمہ، کیونکہ کئی جگہوں پر ہمارے نوٹس میں یہ چیز آئی کہ کچھ انفارچونیٹلی کچھ خواتین ہیں جنہوں نے متعدد مقدمات کروائے ہوئے ہیں مختلف تھانوں کے اندر،
اور وہ ایک طرح سے ہیبیچولی لوگوں پہ مقدمات کروا کے اور بعد میں ان سے جو راضی نامہ کمپرومائز ہوتا ہے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. ناٹ آل، لیکن اس طرح کے کیسز آئے ہیں سامنے. تو اب ہم نے کام شروع کیا ہے کہ ہم نے مختلف تھانوں میں 58 مقدمات درج کروائے ہیں، جس میں جہاں پر مدعی نے کوئی راضی نامہ کیا اور وہ بعد میں اس نے یہ بیان دے دیا کہ جی غلط فہمی کی بنیاد پہ میں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی تھی، اس کے اوپر ہم نے مقدمہ درج کیا اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹی ایف آئی آر کسی پہ کراتے ہیں تو وہ بھی ایک جرم ہے، اور اس کے اوپر ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس چیز کو بڑھائیں تاکہ یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ کٹ ہو سکے جہاں پر لوگوں پہ جھوٹے مقدمات درج کرائے. اچھا سر، اس کے پیچھے پولیس کی بھی بڑی ملی بھگت ہے. یہ پراپر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور متعلقہ پولیس ایس ایچ اوز رابطے میں ہوتے ہیں، انچارج انویسٹیگیشن تفتیشی افسران رابطے میں ہوتے ہیں کہ آپ مقدمہ درج کروائیے گا، اور تفتیشی افسر کہتا ہے کہ میں تفتیش میں قصوروار ثابت کر دوں گا، اس کو فورس کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آ جائیں. تو یہ پولیس کا جو عمل دخل ہے اس نیٹ ورک کو بھی بریک کرنے کے حوالے سے کوئی آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی سرویلنس اس حد تک ہے کہ یہ جو جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، مقدمہ درج ہونے سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے اس طرح کی کیسی؟ کیونکہ اگر کسی پہ الزام لگ جائے کہ اس نے ریپ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے زنا کی ہے، تو وہ تو پھر معاشرے میں نہیں میرے خیال سے عزت سے رہ سکے گا، اور جو مافیا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا. جی بالکل. یہ جہاں بھی ہمارے نوٹس میں ایسی چیز آتی ہے کہ کوئی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ہمارا کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ انوالوڈ ہے، کوئی کسی بھی رینک کا، تو اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں. اسی پرٹیکولر ایلیگیشن کے اوپر بھی لوگوں کو سزائیں دی ہیں، میں نے خود بھی دی ہیں. اور جہاں پہ کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں کوئی ملی بھگت ثابت ہوتی ہے، وہ دیٹ از سم تھنگ کہ جو بالکل بھی پارڈنیبل نہیں ہے، اور اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. اور کبھی کوئی کمپلینٹ اگر کسی کی آ جائے اور اس کمپلینٹ کی انکوائری کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آ جائے، دین اس کو بھی ہم وی ٹیک دیم ٹو ٹاسک. سر آخری سوال، لاہور میں انویسٹیگیشن پولیس جو ہینیس کرائم میں ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاری اور جو اشتہاری ہیں خاص طور پر اس پر بڑا زور دے رہی ہے. تو کتنے پولیس نے اشتہاری گرفتار کر لیے ہیں، اور جو 194 مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا پلان ترتیب دیا گیا؟ جی ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے ہمیشہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے اوپر، اور سو فار ابھی تک ہم 14,000 جو پروکلیمڈ افینڈرز ہیں اشتہاری ملزمان گرفتار کر چکے ہیں، اور اس میں سے رفلی 3,500 سے اوپر جو ہیں وہ پی اوز وہ ہیں جو ہینس اوفینسز کے ہیں. تو ہمارا اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے. ہماری کمانڈ کی بھی اس پہ بہت جو ہے اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ ہم اس کو بہت کیئرفلی ڈیلی بیسس پہ واچ کرتے ہیں. سی پی او صاحب بھی، آئی جی صاحب بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو اس پہ بالکل جو ہے وہ کوئی کوتاہی کی کسی کو اجازت نہیں دی جاتی. اور پلس جو ہے ہمارے جو کیسز چل رہے ہیں ان کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے وہاں پر جی ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں. نہ صرف میرے آفس سے، سی سی پی آفس سے بھی مانیٹر ہوتا ہے، آئی جی آفس سے بھی مانیٹر ہوتا ہے. تو ان کو ہمارے جتنے تفتیشی افسران ہیں ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، اور جو ہمارے امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہینس مقدمات ہیں، ایسے ہمارے ملزمان ہیں جو ملٹیپل کیسز میں انوالوڈ ہیں، وہاں پر اسپیشل ٹیمز ہم تشکیل دیتے ہیں اور ان سے پھر پروگرس لی جاتی ہے، اور اس کی مانیٹرنگ کا بھی میکینزم ہمارا بڑا اچھا موجود ہے. تو ایفرٹ ہماری پوری ہوتی ہے. کوتاہیاں ضرور ہوں گی آبویسلی، وہ کیونکہ ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے، لیکن ایفرٹ جو ہے وہ سنسیئر ایفرٹ ضرور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر جو ہے وہ زیر بحث تھے، اور اس حوالے سے ان سے سوال بھی کیا گئے کہ تفتیشی نظام میں بہتری لانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر خاص طور پر بات کی جائے تو انہوں نے بتایا کہ تفتیشی نظام کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور تفتیشی افسران پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے. اگر کوئی بھی تفتیشی افسر دانستہ غیر دانستہ ملزم کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جاتا ہے. نہ صرف ایکشن لیا جاتا ہے بلکہ اس کو محکمے سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہم مزید ان سے رابطہ رکھیں گے. ناظرین، لاہور شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر قبضہ مافیا کے خلاف پولیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر آپریشن کیے گئے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا. لیکن ایک ایسی کہانی، ایک ایسا ظلم
جس کی داستان میں متاثرہ شہری کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے ساتھ بزرگ شہری موجود ہیں اور ان کے گھر پر قبضہ ہو چکا ہے. یہ ساری کہانی ہے کیا، ان کی زبانی جانیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جمیل احمد جی. جمیل احمد صاحب کہاں رہنے والے ہیں؟ میں جی 184 اے ایڈن سوسائٹی میں نے مکان خریدا تھا. کس تھانے کی حدود میں؟ وہ گرین ٹاؤن تھانے کی حدود ہے جی. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ مکان خریدا ہے. تو جو ڈیلر تھا رانا عثمان، وہ کہنے لگا میرا ماموں جو ہے نا افتخار باہر ہے، وہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کے نام اسے ٹرانسفر کروا دوں گا. وہ اسی طرح کچھ عرصہ گزرتا گیا. جب پوچھتے تھے میرا ماموں آ جائے گا 2-3 مہینے میں تو میں آپ کے نام ٹرانسفر کرا دوں گا. وہ ماموں بھی نہیں آیا. تو پھر اس نے کہا میں آپ کے نام پہ ڈگری کرا دیتا ہوں. تو ہمیں لے گیا عدالت. وہاں جا کے اس نے 2 دفعہ بیان دیا ہے کہ میں نے ان سے پیسے لے لیے ہیں، یہ مکان جو ہے نا ان کے نام ڈگری کر دیں. تو اسی اثنا میں جو ہے 4 سال ہم وہاں رہے ہیں. 4 سال بعد کوئی گنڈے آ گئے ہیں کہ جی یہ مکان ہمارا ہے. تو ہم سے وہ زبردستی دھکے مار کے جو ہے نا خالی کرایا گیا ہے جی. تو آپ کے گھر میں کون کون موجود تھا جب آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا؟ میری 2 بیٹیاں تھیں اور میں تھا جی. میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے سے تو چلا بھی صحیح نہیں جاتا. تو مجھے دھکے مار کے میرے سے سائن کروایا، مار کے کن پٹی پہ پستول رکھ کے یہاں سائن کرو. کس نے کن پٹی پہ پستول رکھا؟ وہ جو گنڈے تھے جی ان کے، پولیس والے بھی وہاں تھے جی. لیکن کسی نے میری کوئی کسی کے گھر پہ کیوں قبضہ کرے گا؟ آپ نے پیسے دیے تھے گھر خریدنے ہاں کے؟ جی، میں نے کتنے پیسے دیے تھے؟ کتنے مرلے کی جگہ تھی؟ وہ 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر تھا. 75 لاکھ میں خریدا تھا. 60 لاکھ اسے دے چکا تھا میں. تو وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی ٹرانسفر ہوگا باقی پیسے مجھے دے دینا. میں کہا ٹھیک ہے جی. تو اسی دوران وہ جو ہے کہیں غائب ہو گیا. وہ ان کے ممتاز کے ساتھ یا افتخار کے ساتھ مل گیا ہے. تو کون مل گیا؟ رانا عثمان، جس نے ہمیں مکان جو ہے نا وہ دیا تھا. ابھی آپ کا مکان اب آپ کے پاس نہیں رہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں. کب خریدا تھا اور کتنے ماہ ہو گئے پھر آپ نے کوئی ایف آئی آر کروائی؟ 2021 میں خریدا تھا جی. 2023 میں 24 میں جو ہے نا وہ مکان نومبر میں انہوں نے خالی کروایا ہے. میں نے 15 پہ بھی کال کی، تھانے بھی گیا، لیکن میری کسی نے نہیں سنی جی. میں غریب آدمی مجبور، میرے سے تو چلا بھی نہیں جاتا. اسی طریقے سے جو ہے نا میں بس دھکے کھاتا رہا. پھر انہوں نے پنچایتیں بیٹھی ہیں. اب آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کے گھر رہ رہا ہوں جی. آپ اپنا گھر چھوڑ کر اب اپنی بیٹی کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو کہ آپ نے لاکھوں روپے میں گھر خریدا تھا، اس گھر پہ قبضہ ہو چکا ہے؟ قبضہ ہو چکا ہے جی، لیکن ہماری کوئی پولیس والا سنتا بھی نہیں ہے جی. 2021 سے 25 تک آپ کو کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا، کس کس پریشانی سے گزرنا پڑا؟ آپ وہ والی بات بتائیں کہ پرچہ کتنے مہینے میں درج ہوا، سیدھی بات بتائیں مجھے. پرچہ دیکھیں جی اب ہوا ہے جب انہوں نے وہ گنڈے کر کے نکالے ہیں نا، تب 4 سال سے ہم رہ رہے تھے. ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، نہ مالک آیا نہ یہ. سر قبضہ 2021 میں ہوا، پرچہ کس سن میں ہوا؟ 2021 میں خریدا تھا. 2021 میں خریدا، 2024 میں جو ہے نا خالی کرایا ہے انہوں نے. 2024 میں خالی کروایا اور اب 2025 ہے. 25 ہے. اس دوران پھر بیچ میں کتنے مہینے ہو گئے؟ پرچہ کتنے مہینے بعد کٹا؟ جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا 15 پہ کال کی فوری پرچہ ہو گیا؟ نہیں جی، تو وہ بتائیں نا مجھے. وہ انہوں نے کسی نے سنا ہی نہیں کہ ہم نہیں کرتے، جائیں آپ. یہ اچھا، تھانے والے آپ کی بات ہی نہیں بات ہی نہیں کوئی سن رہا تھا. 15 پہ کال کی؟ ہاں جی. کسی نے نہیں بات سنی؟ کسی نے نہیں سنی. کتنے ماہ گزرنے کے بعد پھر بالآخر پرچہ ہو جاتا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے؟ 8 ماہ بعد جی 8 ماہ بعد کیا ہوتا ہے؟ پرچہ ہو گیا ہے. کس کے کہنے پہ؟ کسی سفارش ڈھونڈی؟ ہاں جی، کوئی آدمی اللہ کا بندہ لے گیا تھا جی ڈی آئی جی آپریشن صاحب کے پاس. پھر پرچہ ہو گیا؟ ہاں جی، ان کے کہنے پہ پھر پرچہ ہوا ہے جی. اس سے پہلے جب آپ تھانے رابطہ کرتے تھے، 15 پہ کال کرتے تھے، کسی نے آپ کی سنوائی نہیں جی، کوئی میری سنائی نہیں ہوئی. تھانے بند کر دینے چاہیے، ڈی آئی جی تک رسائی ہر ایک کی ہو جانی چاہیے. ہاں جی، ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے. تاکہ جو بھی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، جس کا جو مسئلہ ہے وہ پھر فوری حل ہو جائے. جی اب
पंचायत भी हुई है, उसमें उस आदमी ने कहा था, मुमताज़ ने, कि मेरा भाई है, हम 2.5-2 लाख जो करोड़ जो है ना वो ज़कात करते हैं। तो उसमें ये फैसला किया था कि 40-50 लाख रुपए इन्हें गरीब आदमी को दे देना, ताकि ये अपने बच्चों का कहीं सर छुपाने की जगह ले ले। लेकिन वो पहले कहता रहा हाँ ठीक है जी ठीक है। इस चीज़ का गवाह भी मौजूद है जिसके घर में बैठ के ये बात हुई थी। अच्छा, जब पर्चा हो जाता है हाँ जी। तो फिर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाती है, उन मुल्ज़मान तक पहुंचती है जिनके नाम आपने मुकदमे में दर्ज करवाए? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। मुकदमे में किन किन को नामजद किया गया? उस्मान को किया है जी, जो डीलर हैं उनको भी लिखा है कि जी इन्होंने हमें दिलवाया था, नसीम और जावेद ने। और जिसने मारा था उनके नाम क्या है? पुलिस वाले आप बताते हैं ना, पुलिस वाले भी उनके साथ थे, तो पुलिस ने क्यों उनका साथ दिया? मालिक आप हैं, पैसे आपने दिए हुए हैं। अब ये नहीं मुझे पता क्यों उनका साथ दिया है। गुंडों ने भी जो धक्के वगैरह मारे, मैं मरीज़ बंदा हूँ तो इसलिए मुझे नहीं वो हो सका जी। फिर ये मेरा भतीजा है, ये वहाँ आया, इसने ज़रा कहा है तो उन्होंने जनाब इसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। आपके भतीजे को अरेस्ट हाँ, कर लिया? अरेस्ट कर क्या लिया। ये काबज़ हो गया था आपके घर पे? नहीं कि आप क्यों बोल रहे हैं, इसे थाने ले गए हैं कि आप इनका क्यों साथ दे रहे हैं। अभी ये तो फिर कह रहे थे कि क्यों बुजुर्ग आदमी को धक्के दे रहे हो, बच्चियाँ हैं उन्हें क्यों धक्के दे रहे हो। कोई फुटेज है आपके बच्चियों पर तशद्दुद होने की? नहीं जी, मैं मोबाइल मेरा छीन लिया था उसने। मेरी अम्मी घर पर नहीं थी, अम्मी अब्बू की दवाई लेने के लिए कार्डियोलॉजी गई हुई थी। मेरे अब्बू का बाईपास हुआ था 3 महीने पहले, तो हमारे उन्होंने फ़ोन भी खींच लिए थे कि हम मम्मी को फ़ोन करके बताते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब हम लोग को उन्होंने निकाल दिया और हमारा सामान वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, तो काफ़ी देर बाद उन्होंने हमें फ़ोन वापस किया था। फिर अम्मी को फ़ोन किया तो उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था, अम्मी रास्ते में थी तो मौके पे अम्मी थोड़ी देर में पहुंच गई। तो फिर वो हम लोग को उस वक्त तक वो निकाल चुके थे। फिर अम्मी को सारा वाक़या हम लोगों ने बताया कि इस तरह से ये लोग आए हैं और इन्होंने धक्के दिए हैं और अब्बू से कुछ पेपर पे साइन करवा लिए हैं और हम लोग को निकाल दिया और कह रहे हैं कि अब इधर नहीं आना आप लोगों ने। और हमारा सामान जो है वो भी सारा नीचे नहीं उन्होंने उतारा है, बाकी जो सामान है वो इन लोगों ने अभी ऊपर ही रखा हुआ है। तो अम्मी ने जाके उनसे बात की तो उन्होंने आगे कहा है कि आप लोग का ये सामान है, ये आप लोग को मिल गया, बाकी जो सामान है वो आप सुबह आके ले जाना और अब यहाँ पे आप लोगों ने नहीं आना और निकलो यहाँ से, ये घर हमारा है। उन्होंने ये करके और निकाल दिया, जबकि उससे पहले हम लोग को कभी भी कोई भी नोटिस नहीं मिला था। हम पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहे थे, सिस्टर करीब ही रहती थी। फिर हम लोग वहाँ पर चले गए, फिर हम लोगों ने रात वहाँ पे गुजारी। सुबह जब वापस आए हैं तो सारा सामान जो था ना, उन्होंने अपनी तरफ से सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया कि ये आप लोग का सामान है, ये पकड़ लो बस। फिर जब देखे कुछ पेपर वगैरह जो थे, घर के भी पेपर थे, तो वो जो थे वो कंप्लीट नहीं थे। उन्होंने सब कुछ ना यानी कि बीच में से निकाल ली थी चीज़ें, और काफ़ी सामान जो कीमती सामान और भी था वो उन लोगों ने रख लिया था अपने पास ही, वो हम लोग को वापस नहीं मिला। और जब अम्मी ने कहा कि हमारा सामान कंप्लीट नहीं है तो कम से कम हमें वो तो दो, तो उन्होंने कहा कि ये घर आप लोग का है ही नहीं और जो भी सामान है वो ये पड़ा है, ये आप लोग लेके जाओ और यहाँ पे आइंदा आने की ज़रूरत है ही नहीं आप लोगों को। तो बस फिर ऐसे ही करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़के जो थे वो ऊपर छत पे थे और वहाँ पे खड़े कर लिए और असले के साथ खड़े कर लिए। तो फिर आगे क्या करते बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपने पैसे दिए थे उसकी लिखत पढ़त है? हाँ जी है जी, वो क्या है आपके पास? वो दी हुई है थाने में ये भी। क्या चीज़ है आपके ये पास? दरख्वास्त है जी। दरखास्त में अब क्या आपने लिखा है, फर्दर क्या करना चाहते हैं आप? अब अच्छा, ये मैं दरख्वास्त पढ़ देता हूँ। हाँ जी, ये एक दरख्वास्त बुजुर्ग शहरी जिनके घर पर कब्जा हो चुका है, मुकदमा नंबर मैं सबके सामने रख देता हूँ 4684/25। ये मुकदमा नंबर है, थाना ग्रीन टाउन है, जमील अहमद नाम है हाँ आपका। जी, जमील अहमद साहब ने 468, 471, 420, 68-71-20 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। इनके घर पर कब्जा हो गया है और उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आए हुए हैं। जब कब्जा होता है वो 8 माह बाद फिर पर्चा होता है। पर्चे के बाद मज़ीद काफ़ी महीने गुजर गए लेकिन इनका जो घर है वो इनको वापस ना मिल सका है और ये अब
मुख्तलिफ दफातर में, पुलिस दफातर में धक्के खा रहे हैं और चला भी नहीं जाता इनकी ज़ुबानी। आपके सामने सारे मामलात रखे हैं। अब ये एक एप्लीकेशन लेकर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में आए हैं और उनमें लिखा हुआ है कि जो इनका मुल्जिम है वो 7 मुकदमात में इश्तिहारी भी है। तो मुल्ज़म जवेद इकबाल, मुल्ज़म नसीम एजाज, मुल्ज़म राना इफ्तिखार, मुल्ज़म अली रज़ा को ताल गिरफ्तार ना किया गया है। ये सारे आपके मुकदमे में नामजद हैं। हाँ जी, ये जो है ना इन्होंने मकान 2 बंदों ने दे के दिया था, जाहिर है कि वो साथ ही हैं। अच्छा, ये मैं आपके भतीजे से भी बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब, ये जो आपने अब एप्लीकेशन लिखी है जी सर। इसमें आपने कुछ नाम लिखे हैं जिनके नाम मैंने पढ़े भी हैं। जी सर। क्या ये मुकदमे में भी नामजद है? सर ये मुकदमे में नामजद है और ये पूरा एक ग्रोह है। जो सादा लोग हैं, रैशी हैं, उनको जाली डॉक्यूमेंट बना के उनको लूटते हैं, ऐसे ही घर देते हैं जैसे इनको दिया है। 4 साल ये घर में रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपका घर है, सिंगल एक बंदा घर में नहीं आया, किसी ने ऐसे नोक भी नहीं किया कि भैया ना आप कहाँ पे रह रहे हैं। कोई मालिक है घर का, उसके घर में कोई रह रहा हो अरसा दराज से, वो आके पूछता तो है। मज़े की बात है कि पिछले 7 साल से ये हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है कि 7 साल में इस मालिक इफ्तिखार ने किसी थाने में दरख्वास्त नहीं दी कि मेरे घर में कब्ज़ा हो गया है या मेरे घर में कोई रह रहा है। अचानक ही नवंबर 2024 में ये आया है। मुमताज़ खान डीलर है नास्टाउन का, साथ इसके बेटे थे और कुछ सादा लिबास में लोग थे, पुलिस भी थी। इन्होंने आके घर में किसी पर्दे का ख्याल नहीं किया। बच्चियां घर में थी, आए हैं, कमरों को आके तोड़ा है उन्होंने, तोड़ के बच्चियों को बाहर निकाला, इनसे मोबाइल छीन लिए हैं। अपनी मर्ज़ी से फिर उन्होंने कोई सामान उस वक्त फेंका, बकाया साइन करवा के इनसे रात के अंधेरे में बाकी सामान फेंका। वो काबज़ है, उसका भतीजा रह रहा है घर में। असले के तौर पर घर खाली कराना और वहाँ से जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने लाख रुपए भरे हैं और उनको भरे हैं जो अब मकान से निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सर फौरी तौर पे FIR अपना 15 पे कॉल भी की है। एक और हेल्पलाइन है 87 उस पर भी कॉल की है। उन्होंने कहा जी आप अपनी ब्रांच पे रब्ता करें, थाना ग्रीन टाउन गए। उन्होंने कहा जी आपका केस है, हमारी दूध में नहीं आता, आपका अदालत का केस है, अदालत में जाएं, ये करें, चक्कर लगाते रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी आप जाने, उनका पुलिस साथ मुलव्वस थी सर। अब भी 1 हफ़्ता हो गया है, हमने बड़ी सिफारिशें मिन्नतें करके FIR करवाई है। अब वो 1 हफ़्ता हो गया टाल मटोल कर रहे हैं, आप लोग सिफारिशें डलवा रहे हो, केस ख़राब हो जाएगा, फलां हो जाएगा, इस तरह की बातें आगे। जब सिफारिश नहीं डलवाई थी तब पर्चा भी नहीं दर्ज हो रहा था। यही तो सर अलमिया है, यही तो अलमिया है कि गरीब के पास कोई ऐसा हल नहीं है कि आप ग्रीन टाउन में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिले, वो क्या मौक़िफ़ आपके सामने रखता है? क्यों नहीं आपके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर रहे, कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे, मकान आपके हवाले करवा रहे? सर पहले तो हम जाते रहे SHO साहब के पास, जब हम गए हैं DIG साहब के पास, उन्होंने सारी बातचीत की। जो पार्टी है कभी आ रही है, कभी हमें तो ऐसा फील हो रहा था कि दरख्वास्त जुइंदा हम नहीं हैं, हम मुजरम हैं, हम मुल्ज़म हैं। हमने रोज़ाना बाकायदगी पे जाना, 3 बजे टाइम है, थाने आना है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे थे। कभी उनका वकील पेश हो रहा है, कभी कोई पेश हो रहा है। एट द एंड ये FIR हो गई। अल्लाह का शुक्र हुआ कि कुछ हमें इंसाफ मिल गया। अब अगर तफ्तीशी साहब कह रहे हैं यार आप वेट करें, हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, हम CDR निकलवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने पूछा जो CDR निकली वही दिखा दें। कहते यार आप बहुत जल्दी में हो। मैं कहा सर हम जल्दी में नहीं है, हमारे घर पे कब्ज़ा हुआ है, 8 माह से हम दर बदर जलील हो रहे हैं, जगह नहीं है। यार आप आराम से चलो, जितना फास्ट चलोगे केस ख़राब होगा आपका। हम फिर कल भी मैंने कॉल की है, परसों भी कॉल की है। इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर आए हैं, अपनी बात उनके सामने रखेंगे, मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे सर। तो अगर वो इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के इनका फौरी मसला हल किया जाए, तो आपका मसला हल हो जाएगा? सर मुझे तो नहीं लग रहा। जितना ख्वार हम हो रहे हैं, हम आए हैं अपनी अपील लेके कि अल्लाह का कोई बंदा, कोई अफसर हमारी बात सुने। कितनी बार आप आ चुके हैं DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस? सर हम पहली बार इधर आए हैं। पहले हम DIG साहब के ऑफिस में गए थे इन्वेस्टिगेशन। तो ग्रीन टाउन तो हम खज्जल ख़राब हो रहे हैं पिछले 8 माह से, कोई बात हमारी नहीं सुन। थाने में जब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपने आला दफातर में आला अफसरान से मिलने का फैसला कर सर। अब इनके साथ पुलिस क्यों नहीं तामुन कर रही? कहीं ये गलत है इसलिए पुलिस साथ नहीं खड़ा हो रही? सर असल में मामला ये है कि वो जो अगले बंदे हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 1 माह से हम थाने जा रहे हैं, जिस पे हमने दरख्वास्त दी है मुमताज़ खान, ठीक है, डीलर है, वो थाने नहीं आया। उसका वकील पेश हो रहा है, कभी कोई दोस्त पेश हो रहा है जी, वो साहब मसरूफ़ हैं, साहब इधर हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदा कितना बाअसर है कि उसको SP साहब बुला रहे हैं। 3 बार SP साहब के ऑफिस में 4 बार हम गए हैं, वो 1 बार नहीं आया।
اس کا نمائندہ آتا رہا ہے, وکیل آتا رہا ہے, ایس ایچ او صاحب کے پاس ہم جاتے رہے ہیں, پولیس نے ان کو طلب کیا ہے, یہ بار پتہ ہے بار آپ کو؟ کال کی ہے, ہمارے سامنے کال کرتے رہے ہیں. بات آگے ان کا موقف تھا وکیل صاحب کا, میں ان کا نمائندہ آیا بیٹھا ہوں نا, مجھ سے بات کریں, وہ مصروف ہیں صاحب, وہ ہاسپٹل میں ہیں, فلاں ہے. اصل میں اگر اب آپ کو گھر نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے؟ سر کیا کریں گے, ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں ساری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے اپنی جو تھی نا جوڑی ہے, ان کی بچیوں نے محنت کی ہے ساری زندگی بیچار, تو کر کے لیا. اب کیا کریں گے, مر جائیں گے بیچارے, اور کیا کریں گے سر. پہلے بھی ہم نے بتایا ایس ایچ او صاحب کو, انہوں نے بتایا کہ سر میں کیا کروں گا, کتنی دیر اپنی بیٹی کے گھر رہوں گا, ایک ٹائم آئے گا وہی مجھے کہے گی اپنا بندوبست کریں. ٹھیک ہے, جو اصل مالک ہے افتخار, جس کے نام پہ گھر ہے, اصل کردار وہ ہے. اور پیسے بھی اس کو نہیں نہ دیے گئے, وہ سامنے نہیں آیا. آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی. غلطی ہم نے کی ہے کہ اس کے دو گواہ تھے نسیم اور جوید, انہوں نے کہا جی ہماری گارنٹی ہے, یہ بندہ ہمارا جاننے والا ہے. مالک سے بات کروائی فون پہ, اس نے کہا جی میں باہر ہوں قطر, میں آ کے ٹرانسفر کروا دوں گا. 7 سال میں مالک کبھی پاکستان آتا ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس کا پتہ کسی تھانے میں کسی عدالت کو پیش نہیں ہوا, اب بھی وہ سامنے نہیں آ رہا. اس کے آگے کرندہ عثمان تھا, اب اگلا کرندہ ممتاز خان ہے, اس کا بھتیجا گھر میں رہ رہا ہے. 7 بندوں کے جو ہے نا اب تک انہوں نے فراڈ کیا ہے. عثمان کے خلاف 7 FIR ہے, اشتہاری بھی ہے, آج تک اس کو پولیس نے نہیں پکڑا, وہ دندلاتا پھر رہا ہے عثمان. 7 مقدمہ کس نوعیت کے ہیں ان اسی فراڈ کے سر, فراڈ فراڈ کے کیسز ہے, اس پہ 7 FIR ہیں, 3 میں وہ اشتہاری بھی ہے. آج تک پولیس نے اس کو نہ پکڑا ہے, نہ ہی آگے پکڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کم از کم بندے پکڑیں آپ, ان سے آپ انویسٹیگیشن کریں. جو بندے لے کے دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ ایزی ہو جاؤ, آپ ان کو مجرم نہ بناؤ, آپ ان کو گواہ بنا لو, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. سر ہم کچھ تو کریں خدا کا واسطہ. وہ ضمانتیں کروا لیں گے, چھوٹ جائیں گے, پھر ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. لیکن کوئی کہتا ہے اچھا آپ آرام سے رہیں, ہمارا کام ہے, ہم جانتے ہیں قانون کیسے ہے, کیسے انویسٹیگیشن کرنی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. بس یہی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سن رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو گھر نہیں ملتا, پیسے مل جائیں تو بات ختم ہو سکتی ہے. ہاں جی, کوئی اتنا ہو جائے کہ میں اپنے بچوں کا سر چھپانے کی کوئی جگہ مل جائے مجھے. کتنے لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں ابھی تک اس مکان قیمت میں؟ 60 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں جی. 60 لاکھ روپے آپ نے ادا کر دیے ہیں. 75 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی, جی گھر سے دور ہو گئے, بے در ہو گئے, مقدمہ درج کروا دیا. اگر اب آپ کو گھر نہیں ملتا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اب غریب پولیس انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ یہی ہو سکتا ہے, پھر مر جائیں گے. اور کیا ہے جی, کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے غریب آدمی نے مرنا ہی ہے. اعلیٰ افسران دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ رہی ہیں, ہاں جی, وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, ان جی. کے سامنے آپ اپنا مطالبہ رکھیں. میں اپیل کرتا ہوں ان ساروں سے کہ مجھے انصاف دیا جائے جی, مجھے انصاف دیا جائے جی. میں نے غریب آدمی ساری عمر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے میں نے مکان لیا تھا, 4 سال اس میں رہا ہوں, لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ گیا. 4 سال بعد مجھے گنڈوں نے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے جی. میں مجبور ہوں, میرا ہارٹ پیشنٹ ہوں, چل بھی نہیں سکتا, میرا بائی پاس ہوا ہے. تو میں تو ساروں سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے جی. یہ مدعی ہیں جمیل احمد, اور اپنا گھر کھو بیٹھے ہیں اور ان کے گھر پر کوئی قابض ہو چکا ہے ان کے مطابق, اور مقدمہ بھی درج کر لیا پولیس نے. پولیس بر وقت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرتی تو تمام تر ملزمان بھی پولیس کی گرفت میں ہوتے اور اس کے پیچھے حقائق ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے. لیکن مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش آگے بڑھنی چاہیے تھی. اس مقدمے کی تفتیش بھی آگے نہ بڑھ سکی ہے. ان کی طرف سے تحفظات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا گھر ان کو واپس دلوایا جائے. جس گھر کے لیے انہوں نے 60 لاکھ روپے ادا کیے, وہ 60 لاکھ روپے جو ان کے پاس ہیں اور گھر بھی ان کے پاس ہے, ان میں سے ایک چیز واپس مل جائے تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اینڈ یہی ہے کہ ہم دستک دیں قانون کی, بار بار دیں, اللہ کرے ہماری سنی جائے. دن کے اندھیرے روشنی میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, دن کی روشنی میں پورا محلہ گوا ہے, انہوں نے سامان باہر پھینکا ہے, بچوں کو مارا ہے, ان کے کنڈ پٹی پہ رکھ کے انہوں نے سادہ کاغذ پر سائن کروائے ہیں, پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس پہ, اللہ بہتر جانتا ہے جی. انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں جی, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. ہم سے انہوں نے موبائل بھی چھین لیے ہیں کہ تاکہ کوئی بندہ فوٹیج نہ بنا سکے, کوئی کام نہ کر سکے. محلے والوں کو انہوں نے کیا ہے, کسی بندے نے اپنی کیمرے کی فوٹیج دی, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. ظلم کی داستان جو ان پر بیتی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. فیصلہ پولیس افسران نے, حکومت نے کرنا ہے کہ ان کو انصاف کس طرح دینا ہے. مقدمہ انہوں نے درج کروا دیا ہے, لیکن ان کے مطابق ان کے ملزمان ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے اور ان کو انصاف نہیں ملا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
4 साल से तो हम ईडन में रह रहे थे। 4 साल तक तो कोई भी ऐसा नहीं आया कि किसी ने कहा हो कि भाई ये हमारा घर है या कुछ है। और जो ये लोग आए हैं, हमें जब इन्हें बाद में हमें पता लगा है कि इन लोगों ने यानी कि हमारा घर पे कब्ज़ा किया, तो ये भी तो इधर ही थे। जब तो इन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो, किराए पे हो या कौन हो। तो अब ये अचानक ही आके, तो मैं तो घर नहीं थी, हॉस्पिटल गई हुई थी। तो इसके अब्बू का ऑपरेशन हुआ था, उनकी दवाई लेने गई थी। तो मेरी बच्चियाँ थीं 2 घर में। तो इन्होंने बच्चियाँ बता रही थी कि ऐसे ये एकदम ऊपर आए हैं, इतने ज़्यादा लोग आए हैं, कोई 30-40 तो लोग थे। तो उन्होंने अब्बू को आते ही ये कहा है कि इस पेपर पे साइन करो, जल्दी साइन करो। तो अब्बू ने कहा कि किस चीज़ के साइन करूं। तो उन्होंने पेपर देखा तो पेपर पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस कह रहे थे कि ना साइन कर दो। तो अब्बू ने कहा कि मैंने साइन नहीं करने। तो 2 आदमियों ने इनके हाथ पकड़े और है ना ऐसे झंझोड़ के कहा कि साइन करने हैं या नहीं करने। इन्होंने साथ गने भी पकड़ी हुई थी। तो इसके अब्बू कह रहे मैंने ना साइन कर दिए। तो इनको फिर कहने लगा अब तुम ना नीचे चलो। कह रहे घसीटते हुए ना बच्चियों को भी और अब्बू को भी ये ना बाहर ले आए, और सारा सामान इन्होंने हमारा सारा ही ऐसे फेंका कि जैसे पता नहीं कि कोई हराम की कमाई का सामान है। इन्होंने सारा चादरों में बांध के सारा नीचे फेंक दिया। और अपना जब मैं आई तो कुछ सामान ना ऊपर था। तो जब मैंने देखा तो बच्चियाँ कहने लगी, रो रही थी। तो कह रही थी कि इसी तरह ना इन्होंने हमें घसीटते हुए नीचे उतारा और सामान सारा हमारा फेंक दिया। इन्होंने हमारा सारा सामान नीचे फेंक दिया, और उसमें से काफ़ी हमारे कागज़ सारे घर के थे, कुछ और कागज़ थे, ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ थी, सब इन्होंने बीच में से ऐसे छाटी करके हमारी काफ़ी चीज़ें इन्होंने निकाल ली। और हमने जब सुबह आके देखा तो कह रहा सामान आपका ये बाहर पड़ा हुआ है, सारा ही हमने निकाल दिया, उठा के यहाँ से ले जाओ। तो इस तरीके से इन्होंने हमें वो किया। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, वो हमारा ही घर था, हमने उसके पैसे दिए हुए थे, और हमें नहीं पता लगा कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये अपना कोई मालिक है इस घर के।